تو اللہ نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے کہ تمہارے لیے تمہاری روح کو قبض کر دیا جائے گا، لیکن اللہ نے قرآن میں جو فرمایا کہ کل قیامت والے دن، حساب و کتاب والے دن، قیامت والے دن جب حساب و کتاب لیا جائے گا، پتھروں انسانوں اور پتھروں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، تو اس وقت سے لے کر آج تک میرے جسم سے اسی طرح آنسو نکلتے جا رہے ہیں۔ اے انسان، جو پتھر اس بات کو غور کرتا ہے، سوچتا ہے، دل میں جگہ دیتا ہے، اور انسان جس کے لیے تو ساری کائنات بنائی گئی، جس کے لیے جنت اور جہنم کو بنایا گیا، وہ اس بات پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتا؟ اب آگے بھی دیکھیں، اللہ کے نبی کے دل میں رحم پیدا ہوا، اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ پتھر تیرے خوف کی وجہ سے، پرہیز تیرے خوف کی وجہ سے رو رہا ہے، اے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اب ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اس اللہ کے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، اس پتھر کے لیے خوشخبری عطا فرما دی، کیا؟ اسے جہنم سے آزادی مل گئی۔ ارے وہ ہمارا نبی جو معراج پر جب دنیا پر آیا، پہلا سجدہ کیا، فرمایا اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت بڑی گنہگار ہے۔ معراج کی رات، معراج پہ جانے سے پہلے، براق پہ بیٹھنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میری امت بڑی گنہگار ہے، میں براق پر تب بیٹھوں گا پہلے میری امت کے لیے بخشش کے پروانے عطا فرما۔ ارے جب اللہ کا نبی ہر موقع پر تجھے یاد رکھتا ہے، تیرے دل میں خوف خدا کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ پھر اس نبی کی دعائیں، وہ بنی اسرائیل کا نبی ہے، پتھر کے حق میں دعا کر رہا ہے، اللہ پتھر کے حق میں دعا قبول فرماتا ہے۔ ارے ہمارا تو نبی تمام نبیوں کا سردار ہے، اس امت کے حق کے لیے، اس امت کے لیے دعائیں کر رہا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ دعائیں بھی تو قبول ہوں گی نا؟ شرط ایک ہی رکھی گئی ہے کہ اپنے آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو بہاؤ گے تو کل قیامت والے دن تیرا اور میرا پروردگار تمہارے ان آنکھوں کے آنسوں کی وجہ سے اللہ بخشش فرما دے گا۔ یقیناً اس پاک نبی کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تو عام بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، وہ تو اللہ کا تمام نبیوں کا سردار ہے، اس کی دعا کیسے رد ہوگی؟ تو یقین مانے، سب سے پہلے اپنے دل کو خوف خدا کے لیے، خوف خدا میں لگا کر، اس کے آگے اپنے سر کو جھکا کر، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر، اپنے دامن کو پھیلا کر صرف اتنا کہہ دیں، اے اللہ میں گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، بد کردار ہوں، مالک و مولا تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اپنی رحمت کے صدقے میری بخشش فرما۔ تو یقین مانے اللہ ہمارے آنکھوں کے آنسوں کے بدلے ہماری بخشش فرما دے گا، اور حضور نے جو دعائیں ہمارے لیے مانگی اس سے بھی حصہ عطا فرما دے گا۔ تو اللہ خالق کائنات کی پاک بارگاہ میں دعا ہے میرے چند ٹوٹے پھوٹے کلمات قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ خالق کائنات کے اس آیت مقدسہ کا مصداق بنائے جس میں اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، کہ پرہیز بے شک پرہیزگاروں کے لیے ہی کامیابیاں اور کامرانیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے چند ٹوٹے پھوٹے کلمات قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔